ملکی صنعت و زراعت کی ترقی کا مشن، وزیر اعظم کا روشن معیشت بجلی پیکج کا تحفہ، صنعتوں اور کسانوں کو 3 سالوں میں رعایت کی قیمت پر اضافی بجلی دی جائے گی۔ کاروباری برادری کے وفد سے ملاقات میں وزیر اعظم کا اعلان، کہا کاروباری سہولیات میں اضافے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ صنعتی اور زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22.98 فی یونٹ پر ملے گی۔ روشن معیشت بجلی پیکج کا بوجھ گھریلو صارفین اور نہ ہی کوئی اور شعبہ اٹھائے گا۔ صنعت و زراعت کے شعبے ترقی کریں گے تو ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر پالیسیز کی بدولت معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ پاکستان اور پولینڈ کے تعلقات میں نیا دور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پولینڈ ہم منصب کی وفود کی سطح پر ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، مشترکہ پریس کانفرنس میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا پولینڈ کے ساتھ ہمارے باہمی احترام پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں، دونوں ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خطے میں زمینی رابطوں کا فروغ اور علاقائی خوشحالی کے لیے بڑا قدم، اسلام آباد میں 2 روزہ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس، پاکستان جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ، سی پیک کا انرجی، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور تجارت میں کلیدی کردار، پاکستان کی شاہراہیں علاقائی رابطہ کاری میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کانفرنس میں سعودی عرب، ترکی، ایران، آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان اور دیگر ممالک کے وزراء کی شرکت، ایشیائی ترقیاتی بینک، اقتصادی تعاون تنظیم، IRU اور UN جنرل سیکرٹری کے مندوبین بھی موجود۔ کانفرنس میں علاقائی ٹرانسپورٹ اور کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ڈاکیومنٹری بھی پیش۔ ٹرانسپورٹ اور کنیکٹیوٹی اقتصادی ترقی کا ستون، معاشی ترقی کے لیے روابط بہتر بنانا ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ کا مربوط نظام اہمیت کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے خطاب، کہا علاقائی تعاون کے لیے کوششیں جاری، پاکستان سی پیک کے ذریعے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے، ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، موٹر ویز اور ہائی ویز کی تعمیر، مواصلات کے حوالے سے حکومتی عزم کے مظہر، اپنی شاہراہوں اور سڑکوں پر کثیر فنڈز خرچ کیے، ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کو فروغ دے رہے ہیں۔ بری پرفارمنس، برا انجام، بیٹرز کی خراب کارکردگی شاہینوں کو لے ڈوبی، راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست، جنوبی افریقہ نے 68 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا، پاکستان نے سیریز جیتنے کا سنہری موقع گنوا دیا، 2 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر، چوتھے دن قومی ٹیم اسکور میں صرف 44 رنز کا اضافہ کر پائی، بابر اعظم 50، محمد رضوان 18، سلمان علی آغا 28 رنز بنا کر چلتے بنے، 4 کھلاڑی کھاتا بھی نہ کھول پائے، پہلی اننگز میں ہم نے بڑی لیڈ لینے کا موقع ضائع کیا، کئی شعبوں میں بہتری پر کام کرنا ہوگا، کپتان شان مسعود کا اعتراف، کہا جنوبی افریقہ کی آخری 2 وکٹوں نے میچ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ پاکستان کی وائٹ بال سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، سابق کپتان بابر اعظم کی T20 اسکواڈ میں واپسی، عثمان طارق پہلی بار T20 انٹرنیشنل ٹیم میں شامل، عبدالصمد، عثمان خان اور نسیم شاہ کی بھی واپسی، فیصل اکرم، حارث رؤوف اور حسیب اللہ ون ڈے اسکواڈ کا حصہ، سلمان علی آغا T20 اور شاہین شاہ آفریدی ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت، وکیل عزیز بھنڈاری کے دلائل مکمل، کہا اگر ترمیم معطل ہو جاتی ہے تو آپ اس کیس کی سماعت دیگر کیسز کی سماعت بھی نہیں کر سکیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ہم آرٹیکل 191A کے تحت آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں، کیا اسی کو نظر انداز کر دیں؟ آئینی بینچ بھی سپریم کورٹ ہی ہے، اس سے انکار نہیں، کیس کی سماعت ملتوی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، اہم قومی امور پر غور کیا جائے گا، افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر بھی کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیا جائے گا، ECC اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے اہم فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس میں تمام بڑے منصوبوں کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹرز کی تعیناتی کا فیصلہ، نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر کا جامع پلان بھی طلب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تمام منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ وفاق کی جانب سے TLP پر پابندی کا فیصلہ کچھ دیر میں متوقع، ہتھیار بند جتھوں کو ریاستی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے، پنجاب میں امن کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا یہ گولیاں چلا رہے تھے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، لائسنس نہ رکھنے والے اسلحہ ڈیلرز کی دکانیں سیل کر دی، اب کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان نے افغانستان میں خوارج کی موجودگی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے، آئندہ بھی پاک فوج ہر دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ DGISPR کی غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں طلباء سے گفتگو، حالیہ پاک افغان سرحدی جھڑپ، سیکیورٹی صورتحال اور سوشل میڈیا کے کردار پر بات چیت۔ چین اور امریکہ کے درمیان تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار، افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی سے پاکستان شدید متاثر، امن کے خواہش مند لیکن عوام کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ امریکہ میں موجود پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا خطاب، کہا بھارت پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے، دنیا دو جوہری ریاستوں کے درمیان تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور امریکی پابندیاں یوکرین میں امن قائم کرنے کے لیے جانے والے اقدامات کو نقصان پہنچائیں گی، روس کا امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں پر رد عمل، روسی وزارت خارجہ نے کہا پابندیوں سے یوکرین مشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تنازع کے خاتمے کے لیے اصل وجوہات کو تلاش کرنا ضروری ہے، یوکرین کا امریکی پابندیوں کا خیر مقدم۔ اسرائیل مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل میں رکاوٹیں ڈالنے لگا، صہیونی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے کے الحاق سے متعلق ابتدائی بل منظور کر لیا، سعودی عرب، قطر اور اردن کی مذمت، اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، جنگ بندی معاہدے کی کامیابی کے خواہش مند ہے، اسرائیل اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، حماس کا امریکہ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ تیونس کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 40 افراد ہلاک، حکام کے مطابق کشتی میں 70 افراد سوار تھے، لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ شیخ صالح بن فوزان سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم مقرر، سینئر علماء کونسل کے چیئرمین بھی ہوں گے، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کر دیا۔ اور امریکہ کا روس کی دو بڑی آئل کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان، یہ اشارہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، پابندیاں پوٹن کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیں گی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔